أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک سے فیض پانے والوں کو، تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سنا، تلاوت سنی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ بدی پیدا کرنے والا، سماوات آسمانوں، با اور الارض زمین، واذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو یہی، یقولو کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ نیا پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تدبر القرآن میں مفسر بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلی آیت مبارکہ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو اللہ نے فرمایا کہ میری طرف اولاد کا یا بیوی کا نسبت کرنا گالی ہے، تو اس کے آگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ میں جو بھی چیز بناتا ہوں وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی۔ جیسے اب آسمان بنایا ہے تو وہ بغیر کسی ماڈل کے بنایا ہے، اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا، اس جیسی کوئی پہلی چیز موجود نہیں تھی، وہ ایک نئی چیز تھی۔ اور بدی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ پہلی نہ موجود ہو اسے بنانا، اور یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ وہی اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ اس نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور وہ جتنے بھی اس نے کام کیے ہیں تو وہ صرف یہی حکم دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ صرف جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا جو بنائی گئی ہے یہ 6 دنوں میں کیوں بنائی گئی ہے، تو اس کا جواب جو دیا گیا ہے کہ یہ تدریج کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، یعنی جب ارادہ کرتا ہے رب تعالیٰ، وہ فرما رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً کیوں نہیں ہو گیا، 6 دن کیوں لگے؟ تو اس میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارادہ ہی 6 دن کا کیا تھا، اور 6 دن میں وہ چیزیں وہ ساری مکمل ہو گئی یہ دنیا، جیسا رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ویسا ہی بنا دیا۔ جس طرح سے قرآن پاک کو نازل فرمایا 23 سال میں، اب 23 سال کا ارادہ فرمایا تو 23 سال میں بتدریج یہ مرحلہ مکمل کیا رب تعالیٰ نے کہ نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانی ہے، اور اس میں رب تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے یہ اس نے اپنی شان کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح سے عمدۃ البیان میں بھی جو مفسر فرماتے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ بدی جو رب تعالیٰ نے اپنی یہ شان بیان کی ہے، یہ ان کی رد میں، ان کی جو پچھلی آیت مبارکہ میں انہوں نے الزام لگائے ہیں، ان کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تو شان یہ ہے کہ میں تو زمین، آسمان، پہاڑ، چرند، پرند، یہ سب چیزوں کو بنانے والا ہوں، فرشتے، انسان، جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو میں بنانے والا ہوں، اور اس کے بنانے کے لیے مجھے کسی بھی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کن، یعنی ہو جا، تو فیکون وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی میں کسی کا محتاج ہوں۔
تو یہ رب تعالیٰ نے اپنی شانیں بیان کی ہیں کہ میں بڑی شان والا ہوں. تو بے شک رب تعالیٰ بہت بڑی شان والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.